اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على معجل فرجہم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہی تھی شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں. یہ ہمارا درس چل رہا ہے اصول دین میں. توحید پہ ہماری گفتگو ہے. تو ہم نے اس میں توحید کے گزشتہ درس میں کتاب کے اعتبار سے یعنی کچھ نمونے پیش کیے تھے اور ان کی شرح وضاحت کے ساتھ اچھی طریقے سے شرح بھی کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نمونہ یہ قرار دیا ہے توحید کے مسئلے میں سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ عز و جل نے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے مومنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کہ فرعون کی بیوی کہ جو فرعون دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، حتیٰ کہ وہ خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں. تو اس کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، یعنی انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایمان پہ رکھا، کتنی مشکلات برداشت کی، کتنی پریشانی انہوں نے اٹھائی اور کتنی تکلیفوں سے وہ دوچار ہوئیں. صحیح ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ایمان پر رہیں اور وہ توحید کی پرستار رہیں. کہہ رہے ہیں جبکہ زن فرعون کے لیے توحید پر باقی رہنے کے لیے کافی موانع تھے، یعنی بہت ساری مشکلات تھیں. موانع تھے یعنی مشکلیں تھیں، پریشانیاں تھیں، جو چیزیں یعنی ان کو منع کرتی تھیں توحید پر رہنے سے، عیش آرام، دولت، اقتدار، اس وقت کے بادشاہ کی بیوی، اور بادشاہ بھی ایسا کہ جو کہہ رہا میں خدا ہوں یعنی، اور وہ اس کی بیوی. تو اس کے لیے اس کے گھر میں، اس کے محل میں کیا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا، عیش آرام، سب کچھ بہترین دنیا سے ہٹ کے. چونکہ ایسا جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کے پاس کتنے آرام ہوں گے، سب طرح کے آرام ہوں گے. لیکن انہوں نے ان تمام عیش کو، آرام کو اور وہاں کی نعمتوں کو، اس کے محل کی نعمتوں کو، سب کو ٹھوکر ماری، سب کو ٹھوکر ماری اور سب کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید پر ایمان لائیں اور اس پر باقی رہیں. یعنی دیکھیں کتنا بڑا نہیں جو ہے وہ یعنی مسئلہ ہے. چھوٹا سا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، چھوٹی سی ذرا سا فائدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا وعلیہ السلام یعنی کتنی یعنی توحید کے مسئلے میں کس قدر ان کا ایمان اور کس قدر ان کا یعنی اعتقاد مضبوط تھا کہ انہوں نے اس کے اپنے شوہر کے محل کی پرواہ بھی نہیں کی اور سختیاں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا. کہہ رہے ہیں کہ جب کہ زن فرعون یعنی فرعون کی بیوی، زن فرعون کے لیے نہیں، فرعون کی بیوی کے لیے توحید پر باقی رہنے کے لیے کافی موانع تھے، یعنی کافی مشکلات تھیں. اقتدار بھی تھا، حکومت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھی بھائی، اور ناز و نعمت بھی تھی، ناز بھی تھے، نخرے بھی ہو سکتے تھے، سب کچھ تو تھا، دربار میں تھی، فرعون کی بیوی تھی. اور فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، لیکن زن فرعون پر کوئی چیز اثر نہ کر سکی. وہ کسی سے متاثر یہ رکھا ہے تخت و تاج حکومت یا عیش آرام، یہاں مجھے کوئی لینے دینا نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے. اور وہ وحدانیت خدا پر باقی رہیں، بلکہ روز بروز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہا اور خدا سے اپنی نجات کی دعا کرتی رہی، پروردگار مجھے نجات عطا فرما. دوسرے
قرآن کریم نے ایک اور عورت کا ذکر کیا اسی سورہ مبارکہ میں. کون سی؟ سورہ تحریم میں. اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 9 میں. یہ آیت نمبر 10 تھی اور یہ آیت نمبر 9 ہے. اس میں تذکرہ کیا قرآن کریم نے جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کا کہ جو کافرہ تھی. جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. صحیح. اور بیوی کس کی تھی؟ نبی پاک کی، یعنی نبی تھے، وہ اولو العزم رسول تھے جناب نوح علیہ السلام، اور ان کی بیوی تھی لیکن وہ کافر تھی. کہہ رہے ہیں قرآن کریم نے ایک اور عورت کا ذکر کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن کافر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح. صحیح. اور جناب لوط کی بیوی کا ذکر بھی کیا وہیں پر جائے. تو یہ دیکھیں آپ جو ہے عناد و چاہت و ہوا و حوث، عناد بغض، چاہت آرزویں، ہوا و حوث خواہشیں اس عورت کی ہدایت کے لیے مانع ہو گئی. یعنی ایک عورت، ایک خاتون وہ تھی کہ جو فرعون کی بیوی تھی، بادشاہ وقت کی بیوی تھی، اور اس کے پاس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے پاس نہیں تھی. یعنی دنیا سب کچھ اس کے پاس تھی لیکن اس نے سب کو ٹھوکر مار دی. عیش کو، آرام کو، ناز کو، احترام کو، سب کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائی. اور ایک طرف یہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے، اولو العزم رسول کی بیوی ہے، لیکن خواہشات، ہوا و حوث اور بغض اس کی عقل اور خرد پر غالب آ گیا. وہاں عقل غالب آ گئی خواہشات پر، اور یہاں خواہشات غالب آ گئی عقل پر. جبکہ اللہ عز و جل کے نبی کی بیوی تھی. کون؟ یعنی جناب نوح کی بیوی. اور اللہ کے نبی نے امر بالمعروف کرنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی تھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کہ آپ نے کوئی اسے سمجھایا نہ ہو، بتایا نہ ہو، اس کی ہدایت نہ کی ہو. لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پریشانیوں کا باعث بنی رہی. یعنی وہ ہمیشہ جناب نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی اور آپ کے رازوں کو فاش کرتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی رہی. تیسری مثال، یہ ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، یہ ہمارا درس ہو چکا تھا، یاد دہانی کے لیے میں نے دہرایا. تیسرے جناب ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا مثالی نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کا ایک مثالی نمونہ ہے. تقریباً 100 سال کے انتظار کے بعد خداوند متعال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا. تو حکم الہی ملا. جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرزند عطا کر دیا تو حکم الہی ملا کہ اے بیٹے، کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کیا حکم ملا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. اتنے لمبے انتظار کے بعد بیٹا ملا اور پھر حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. آسان کام تھا؟ یہ بہت مشکل کام تھا. آسان کام ہے. 100 سال دعائیں، آرزویں، تمنائیں، اور بیٹا مل گیا. اور اب بیٹا اس لائق ہوا کہ مثلا کچھ بڑا ہوا، جوانی کی طرف بڑھنے لگا، تو حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. جناب ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی تعمل کے، یعنی بغیر کسی غور و فکر کے، بغیر تاخیر کے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے. قرآن میں واقع ہے، آپ پورا آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. خواب چونکہ نبی کا خواب نہیں ہوتا بلکہ حکم الہی ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے. تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خواب بیان کیا، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں نے آپ کو ذبح کیا ہے. کہ بابا آپ حکم خدا پر عمل کریں، مجھے بھی آپ صابرین میں سے پائیں گے. حکم خدا پہ عمل کریں. یعنی چونکہ وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ بابا خواب کا مسئلہ ہے کہ چھوڑ دیجیے، کہاں ٹینشن میں پڑے آپ. انہوں نے کیا کہا کہ بابا آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. خیر لمبا قصہ ہے. تو آپ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. خدا کے حکم کو انعام جانا اور اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ دی تاکہ فرمان الہی کو انجام دے سکیں. آواز آئی، ابراہیم ہمارا فرمان آزمائش تھا، ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی اور اس قربانی کو ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا.
اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر دیا. بس تمہارا اتنا ہی امتحان تھا کہ تم اللہ کے حکم کو انجام دو، باقی اتنا ہی کافی ہے. بس ہم نے اس کو قبول کر لی اور اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ باقی حضرت علی علیہ السلام کی توحید کا مثال نمونہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.